تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم کہ جس کی توفیق خاص سے آج ہم سب ایک مرتبہ پھر جامع مسجد حاضہ میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہمارا آنا نماز جمعہ کو ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے یہ مہینہ بڑا عظیم مہینہ ہے، صفر المظفر، جو کہ اللہ کے ولیوں کا مہینہ ہے۔ اسی مناسبت سے ہم نے شان اولیاء کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ ہم نے قرآن کریم کی روشنی میں اللہ کے ولیوں کی شان کو پڑھ لیا، سماعت کر لیا، جس میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی شان کو قرآن میں کس طرح سے بیان فرمایا ہے، جس کے اندر ہم نے مختلف مقامات سے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو کیا شان عطا فرمائی ہے۔ آج احادیث مبارکہ کی روشنی میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کی روشنی میں یہ جانیں گے کہ اللہ کے ولیوں کی شان کیا ہے، ان کی مجلس، ان کی سنگت، ان کی قربت میں آنے سے کیا ملتا ہے، اور جو ان سے عداوت دشمنی رکھتے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، ان کا کیا حشر ہوتا ہے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی شان پر گفتگو کرتے ہیں۔ میں نے ایک آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، الا، خبردار، آگاہ ہو جاؤ، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے اولیاء، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ اب غور کرنا ہے آیت مبارکہ پر، اور اسی آیت کے ساتھ آپ کو پھر احادیث مبارکہ کی طرف لے کے چلوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی شان کا ذکر فرمانا تھا، ذرا جاگتے ہوئے میری بات کو سنیے گا تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ میں کتنی بڑی بات کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے ولیوں کا ذکر فرمانا تھا، ان کی شان بیان فرمانی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آیت کے آغاز میں جس حرف کا استعمال کیا اسے کہتے ہیں حرف تنبیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ الا، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، یعنی کسی کو الرٹ کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ جو اگلی بات آ رہی ہے اسے معمولی نہ سمجھ لینا، اسے اگنور نہ کر دینا، بلکہ جو اگلی بات آ رہی ہے وہ بڑی اہم ہے۔ اس کی میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ جہاں پر ٹرانسفارمر لگا ہو نا باہر کہیں، جہاں سے بجلی کی تاریں گزر رہی ہوں، کرنٹ گزر رہا ہو، تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کوشن،
خبردار لکھا ہوتا ہے، ڈینجر لکھا ہوتا ہے کہ خطرہ ہے، ذرا دیکھو سنبھل جاؤ، یہاں سے 440 وولٹ کا کرنٹ دوڑ رہا ہے، ذرا احتیاط کرنا، اگر تم نے اس کو ہاتھ لگا دیا تو تمہاری جان جانے کا خطرہ ہے، تمہاری جان جانے کا خطرہ ہے۔ تو جہاں پر جان جانے کا خطرہ تھا وہاں پر لکھ کے لگا دیا خبردار آگاہ ہو جاؤ، کیونکہ یہاں پر جان جانے کا خطرہ ہے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال اللہ تعالیٰ نے جب اپنے ولیوں کی شان کا ذکر فرمانا تھا تو حرف تنبیہ سے آغاز فرمایا، الا آگاہ ہو جاؤ، خبردار۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ لوگو دنیا میں تمہارا یہ حساب ہے کہ 440 وولٹ کا کرنٹ جہاں سے گزر رہا ہو وہاں پر لکھ کے لگا دیتے ہو خبردار، کیوں؟ اس کو اگر ہاتھ لگا دیا تو تمہاری جان جانے کا خطرہ ہے، اللہ کے ولیوں کی شان میں گستاخی کر بیٹھو گے تمہارے ایمان جانے کا خطرہ ہے، تمہارے ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب اپنے ولیوں کی شان کا ذکر فرمایا تو فرمایا الا خبردار آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کے جو ولی ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، سنن نسائی اور ابن حبان کی روایت ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 3527۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان من عباد اللہ لا اناسا ما هم بانبیاء ولا شہداء یغبطهم الانبیاء والشہداء یوم القیامہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ نہ تو وہ انبیاء ہیں نہ ہی وہ شہداء ہیں، لیکن کل جب قیامت کا دن ہوگا انبیاء اور شہداء جب ان کے مقام اور مرتبے کو دیکھیں گے تو ان پر رشک کریں گے، ان پر رشک کریں گے۔ وہ انبیاء میں سے بھی نہیں ہیں، وہ شہداء میں سے بھی نہیں ہیں، لیکن جب انبیاء اور شہداء قیامت کا دن ہوگا ان کو دیکھیں گے تو ان کے مکان کو، ان کے مقام کو دیکھ کر ان پر رشک کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخبرنا من ہم، یا رسول اللہ ہمیں بتائیے، خبر دیجئے کہ وہ کون لوگ ہوں گے، ان کی پہچان کیا ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پہچان ان کی دنیا والی بتائی ہے اور ایک پہچان ان کی آخرت والی بتائی ہے، یعنی دنیا میں وہ کون لوگ ہوں گے اور آخرت میں ان کی شان کیا ہوگی۔ دنیا کی پہچان کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہم قوم تحابوا بروح اللہ علی غیر ارحام بینہم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں سے محبت کریں گے فقط اللہ تعالیٰ کی خاطر، اپنی رشتہ داریوں کی خاطر نہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے تو میں اس لیے اس سے محبت کرتا ہوں، یہ میرا خالو زاد ہے اس لیے اس سے محبت کرتا ہوں، نہیں، فرمایا کہ وہ لوگوں سے محبت کریں گے صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر، ولا اموال، اور نہ ہی وہ مال کی وجہ سے محبت کریں۔ یہ ہمارا معیار ہے اور ایک خدا کا معیار ہے۔ خدا نے اللہ کے ولیوں کا معیار کیا رکھا ہے اور ہمارا معیار کیا ہے؟ ہم تو کسی کے ساتھ جب تعلق رکھتے ہیں تو رشتہ داری دیکھتے ہیں، سب سے پہلے رشتہ داری دیکھتے ہیں نا، کہ ہماری اس کے ساتھ رشتہ داری کیا ہے، کس بنیاد پر میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ سب سے پہلے رشتہ داری کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر اس سے بھی بڑی بات کروں، جو علاقے کا چودھری بندہ ہے، رئیس اور مالدار ہے، اس کی بڑی عزت کرتے ہیں لوگ، بڑا تعلق بناتے ہیں اس کے ساتھ۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میرے اولیاء وہی ہیں جو لوگوں سے جب محبت کرتے ہیں نہ رشتہ داریوں کی خاطر محبت کرتے ہیں، نہ کسی مال کی ہرس اور لالچ میں محبت کرتے ہیں، بلکہ محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے والے ہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کی آخرت کی نشانی کیا ہوگی؟ فواللہ، اللہ کی قسم، اِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ، کہ ان کے جو چہرے ہیں قیامت والے دن وہ نور سے مزین ہوں گے، وہ چمکدار اور روشن ہوں گے۔ وَإِنَّهُمْ لَعَلَىٰ نُورٍ، اور وہ جو چہرے نور ہوں گے، روشن والے ہوں گے، وہ بھی نور والے مقام پر فائز ہوں گے۔ یہ آخرت میں ان کی شان آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ پھر فرمایا لا یخافون اذا خاف الناس، وہ وقت ہوگا قیامت کے وقت میں کہ جب ہر کوئی ڈرا ہوا ہوگا اپنے نامہ اعمال کو لے کر، ہر کوئی پریشان ہوگا، ہر کوئی خوف میں مبتلا ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ہر کوئی خوف میں مبتلا ہوگا لیکن جو اللہ کے ولی ہیں ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا وَلَا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسِ، جب ہر کوئی غمگین ہوگا، غم میں مبتلا ہوگا، لیکن اللہ کے ولی جو ہوں گے وہ کسی غم میں مبتلا نہیں ہوں گے، کسی غم میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ پھر فرمایا تمہیں قرآن کی وہ آیت نہیں آتی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ کے ولیوں کی پہچان، اللہ کے ولیوں کا تعارف احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم نے ابھی جو پڑھا وہ یہ ہے کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی رشتہ داری کے لوگوں سے، اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ کس کی خاطر؟ اللہ تعالیٰ کی خاطر۔ پتہ یہ چلا کہ بندہ صرف یہ سمجھ لے کہ میں مصلی پر بیٹھا رہوں تو میں بہت بڑا متقی پرہیزگار بن جاؤں گا، میں اللہ کا ولی بن جاؤں گا، اللہ کی قربت حاصل کر لوں گا۔ نہیں، یہ ایک رستہ تو ہو سکتا ہے لیکن صرف یہ کرنے سے بندہ ولی نہیں بنتا جب تک وہ مخلوق خدا کے ساتھ محبت والا معاملہ نہ کر۔ اگر کوئی بندہ مسجد کے اندر آتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور اس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں ہے، وہ جب گھر جاتا ہے تو کبھی کس پر غصہ اتارتا ہے، کبھی کسی پر غصہ اتارتا ہے، جب محلے داروں سے ملتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے ملتا ہے تو بد کلامی کرتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، اپنے آپ کو وہ جتنا مرضی متقی پرہیزگار سمجھتا ہو، خدا کی قسم وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ولی کی پہلی نشانی جو اس آیت کے تناظر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی وہ یہ فرمائی وہ لوگوں کے ساتھ جب محبت کرتا ہے وہ دنیاوی لالچ کی خاطر نہیں کرتا بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق سے محبت کرتا، وہ مخلوق خدا کا ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اولیاء کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو اللہ کے ولی تھے لوگ آج ایسے ہی ان سے محبت نہیں کرتے، وہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال کر کیسے گئے ہیں؟ مصلی پر بیٹھ کر نہیں ڈالی، جب وہ لوگوں سے ملتے تھے تو مسکرا کر ملتے تھے، لوگوں کے مسائل اور مشکلات کا حل کرتے تھے، جب وہ لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق اچھا رکھتے تھے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے وہ اتنا قریب ہو جاتے تھے جتنا بندہ پہلے قریب نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں اللہ کے جو ولی ہیں ان کی نشانی بتائی کہ وہ لوگوں سے محبت کرنے والے ہوتے۔ اچھا، اب جب لوگوں سے محبت کرنا شروع کر دی تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو محبت کرنے والوں سے نفرت کریں گے، نفرت پھیلائیں گے۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنتے ہیں،
جو اللہ کے ولیوں کا دشمن ہوتا ہے وہ حقیقت میں خدا کا دشمن ہوتا ہے۔ اب آئیے اس کے اوپر کیا دلیل ہے آپ پوچھ سکتے ہیں، حدیث مبارکہ، اور یہ حدیث ہے طبرانی کی اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد نے بیان کیا ہے۔ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے من عاد لی ولیا فقد ناصبنی بالمحاربہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جس نے میرے ولی کے ساتھ، میرے دوست کے ساتھ دشمنی کی، عداوت رکھی، بغض رکھا، اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کر لیا ہے۔ جس نے میرے ولی کے ساتھ، میرے دوست کے ساتھ دشمنی کی، وہ یہ جان لے کہ اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کر لیا ہے اور جنگ مول لی ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، جب بعض اوقات یہ اللہ تعالیٰ سے فقر مانگتے ہیں کہ مالک مجھے بے نیاز کر دے، میں فقیر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ در در پہ جا کر مانگنے والا، فقیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فقط اس سے مانگنے والا، اس کا محتاج ہوتا ہے، وہ دنیا میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ سے فقر مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے فقر نہیں دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کوئی اور اچھی چیز اس کو دے دیتا ہے۔ اب وہ مانگ فقر رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے کوئی اور اچھی چیز اس کو دے دی۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی اس کے لیے کوئی برائی ہوگی۔ اسی طرح سے جب بندہ کوئی اور اچھی چیز مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے فقر عطا کر دیتا ہے بعض اوقات، وہ لوگوں کا محتاج نہیں رہتا پھر۔ کیوں؟ اس کے لیے اس میں کوئی بھلائی تھی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ پھر جو اگلے الفاظ ہیں وہ دل کی تختیوں پر لکھ لینے والے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ قال، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وعزتی وجلالی وعلوی وبہائی وجمالی وارتفاعی مکانی، اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، بلند مرتبے کی قسم، جمال کی قسم، رونق کی قسم۔ پھر فرما دیا لا یؤسر عبد ہوایا نفسہ الا اثبتت اجلہ عن نصرہ، فرما دیا کہ مجھے میری عزت کی قسم، جب کوئی بندہ میری خواہش کو اپنی خواہش پر ترجیح دیتا ہے، اور جب کوئی بندہ میری خواہش کو اپنی خواہش پر ترجیح نہیں دیتا تو میں موت کو اس کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک وہ چاہت ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے۔ ایک بندے کی چاہت ہے کہ بندہ چاہتا ہے کہ مجھے دنیا کی ہر چیز مل جائے، اس کی خواہشات پوری ہو جائیں، اور ایک چاہت وہ ہے کہ وہ رب کی چاہت ہے۔ اب بندہ اپنی چاہت کو آگے رکھتا ہے کہ رب کی چاہت کو آگے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنا کہ بندہ اپنی چاہت کو ترجیح دے رہا ہے یا اللہ کی چاہت کو ترجیح دے رہا ہے۔ لیکن جب بندہ اللہ کی چاہت کو ترجیح نہیں دیتا تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موت کو اس کے سامنے رکھ دیتا ہے تاکہ وہ موت کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔ پھر فرما دیا جو بندے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جب ان کو فقر مل جاتا ہے، بے نیاز ہو جاتے ہیں، پھر ان کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو یہ حکم دے دیتا ہے اور ضمانت دے دیتا ہے کہ میرے اس بندے کا رزق تم نے پورا کرنا۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا صرف محتاج ہوتا ہے، کسی اور کا محتاج نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کی بندے کو ضمانت دے دیتا ہے۔ پھر فرما دیا وَكُنْتُ لَهُ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَةٍ كُلِّ تِجَارَةٍ، پھر ہر تاجر کے پیچھے، جو ہر کوئی بزنس کرنے والا ہے
وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس تاجر کے پیچھے جتنی بھی مدد ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد اترتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم اپنے باطن کو پاک کر لیں اور وہ چاہیں جو مولا ہم سے چاہتا ہے، اور وہ چاہیں جو رب کی چاہت ہے، اپنی چاہت کو آگے نہ رکھیں بلکہ اس کی چاہت کو ترجیح دیں، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق دینا میرا کام ہے، اس کی مدد کرنا میرا کام ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی قدر، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا رزق کی بھی ضمانت دیتا ہے اور ان کی تجارت کی بھی ضمانت دیتا ہے، اور جو ان سے عداوت اور دشمنی رکھنے والے ہوتے ہیں حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ سے دشمنی مول رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا ذکر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا۔ اب آئیے احادیث مبارکہ کے ہم نے چلنا ہے اس کے اوپر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم جب اللہ کے ولیوں کا ذکر کرتے ہیں تو آج کے زمانے کا، کبھی حضور داتا علی حجویری کا انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں ہوگا، حضور غوث الاعظم کا، یعنی مشہور دنیا کے جو ولی ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھ لیں صحابہ کرام سے بڑا کوئی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، صحابہ کرام سے بڑا۔ اب آئیے صحابہ کرام کی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ ولایت کے کس درجے پر فائز ہیں۔ انہوں نے ایمان کی حقیقت کو پہچان لیا تھا، اور ان کی شان کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں۔ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابی حضرت حارث بن مالک الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے مالک مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری صبح آج کیسے ہوئی؟ کیف اصبحت، تو نے آج صبح کیسی کی؟ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصبحت مؤمنا حقا، میں نے آج سچے مومن ہونے کی حیثیت سے صبح کی ہے۔ سچا مومن، سچا مومن کون ہوتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو فرمایا انظر ماذا تقول، غور کرو اپنے الفاظوں پر، تم کیا کہہ رہے ہو؟ بہت بڑی بات کہہ دی ہے تم نے، غور کرو تم کیا کہہ رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جو بات کہی ہے اس کے پیچھے ایک لوجک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةً وَمَا حَقِيقَتُكَ ایمانک، مجھے یہ بتاؤ کہ ہر شے کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے صبح کی ہے سچے ایمان والے ہونے کے ساتھ۔ اب سوچئے گا کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ہو، اور ہر صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ کا ولی ہے، لیکن ان میں سے ایک صحابی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کامل ایمان کی حیثیت سے صبح کی ہے، سچے ایمان والے ہونے کے ساتھ ساتھ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کے ایمان کی حقیقت کو پوچھا کہ تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزفت نفسی عن الدنیا، میرے نفس سے دنیا کی ساری محبت نکل گئی، میرے دل سے دنیا کی ساری محبت نکل گئی۔ وَأَسْهَرْتُ لِذَلِكَ لَيْلًا، اور میں نے رات ساری قیام کرتے ہوئے گزاری ہے۔ اور پھر فرمایا وَازْمَأَنَّ نَهَارِي، اور صبح کے دن میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، رات کو قیام کیا، صبح کو روزہ رکھا۔ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے ایمان کی حقیقت کو پوچھا ہے تو پھر میں اپنے ایمان کی حقیقت کو بتاتا ہوں۔ وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ عَرْشِ رَبِّي بَارِزًا، میری آنکھوں کے سامنے خدا کا عرش مجھے سارا نظر آ رہا ہے، خدا کا عرش میرے سامنے ہے۔ اور پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات یہاں پر نہیں رکتی، وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ فِيهَا، میں جنتی لوگوں کو ایک دوسرے سے ملتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ یا رسول اللہ میری دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی باتیں
جنت کا دیدار ہو رہا ہے دنیا میں رہتے ہوئے، اسے کہتے ہیں حقیقت ایمان۔ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ النَّارِ يَتَضَاغُونَ فِيهَا، اور گویا کہ میں دوزخیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ تکلیف کی وجہ سے وہ چلا رہے ہیں۔ میرے سامنے جنت بھی واضح ہو گئی، دوزخ بھی واضح ہو گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا عرش بھی میرے سامنے واضح ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یا حارث، اے حارث، عرفتا فلزم، تو نے پہچان لیا ہے، تو نے پہچان لیا ہے، فلزم، بس تو نے جو بات کہی ہے اس کو لازم پکڑ لے۔ آقا علیہ السلام نے یہ الفاظ 3 مرتبہ حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمائے، اس کو لازم پکڑ لو، اس کو لازم پکڑ لو، اس کو لازم پکڑ لو۔ اور پھر فرمایا کہ تو نے جب اس کو لازم پکڑ لینا ہے، سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ، نور اللہ قلبہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو اپنے نور سے مزین کر دیا ہے۔ یہ ہے اللہ کا ولی۔ لوگ بات کرتے ہیں اللہ کا ولی کیا کر سکتا ہے؟ ارے اللہ کا ولی ادھر بیٹھ کر جنت کو دیکھ سکتا ہے، وہ دوزخیوں کے احوال کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ صحابہ کرام اور یہ صحابی تھے، ان کے ایمان کی یہ کیفیت تھی، اور وہ آقا علیہ السلام کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اور حدیث بھی بالکل ٹھیک ہے، طبرانی کی روایت، مصنف ابن ابی شیبہ اور البیہقی کی روایت ہے، روایت بھی بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن دوستان محترم، یہ اللہ کے ولی کی شان ہوتی ہے، اس کے سامنے پھر کوئی پردہ نہیں رہتا۔ اور یہ میں صرف جتنی بات ہوگی ساری وہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہوگی، اس سے باہر میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ جو کچھ آقا علیہ السلام نے بیان فرما دیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ علامہ صاحب آپ تو اللہ کے ولیوں کی باتیں سنائی جا رہے ہیں، اللہ کے ولیوں کا ذکر کری جا رہے ہیں، ہمیں کیا اس سے فائدہ ہوگا؟ ہمارا کیا فائدہ ہے اس کے اندر؟ اب آئیے چلتے ہیں اس فائدے کی طرف جو آج ہم سب لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ جو لینے کے لیے آئے وہ کہے سبحان اللہ۔ جو یہ مانتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کے در سے کچھ ملتا ہے وہ کہے سبحان اللہ۔ اب آئیے وہ کیا کچھ ملتا ہے؟ ارے کچھ نہیں ملتا، بہت کچھ ملتا ہے۔ اب وہ کیا ملتا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے 2353 یہ نمبر ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِکَةً، بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں یطوفون فی الطرق، جو کہ راستوں میں چلا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں میں چلا کرتے ہیں۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِکَةً سَیَّاحِینَ فِی الْأَرْضِ، جو زمین میں سیر و تفریح کرتے ہیں، سیر کرتے ہیں۔ اب ان کی سیر کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ کرتے ہیں یلتمسون اہل الذکر فاذا وجدوا قوما یذکرون اللہ تنادوا، وہ زمین پر گھومتے پھرتے ہیں اللہ کے فرشتے، جب دیکھتے ہیں کہ ولیوں کی محفل لگی ہوئی ہے، جہاں پر کوئی اللہ کا ولی ہوتا ہے اور وہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں، وہ ولی اللہ کا ذکر کروا رہا ہوتا ہے، جس محفل میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، فرشتے ایسی محفلوں کو تلاش کیا کرتے ہیں۔ اچھا، فرشتے جب تلاش کر رہے ہوتے ہیں، جب فرشتوں کو وہ اپنی تلاش مکمل ہو جاتی ہے، طلب مکمل ہو جاتی ہے اور وہ اللہ والے مل جاتے ہیں، وہ فرشتے باقی فرشتوں کو بلا لیتے ہیں، تم جس کو ڈھونڈ رہے ہو وہ یہاں پر ہیں، سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ اب وہ سارے فرشتے اس محفل میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، ساری محفل کو وہ اٹینڈ کرتے ہیں۔ ساری محفل کو اٹینڈ کرنے کے بعد جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ اے فرشتوں کہاں سے ہو کر آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ہم تیرے بندوں کی محفل سے ہو کے آ رہے ہیں۔
اللہ پاک پوچھتا ہے، حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے پھر بھی پوچھ رہا ہے، اے فرشتوں تم نے کیا کیا وہاں جا کر؟ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالی ہم نے وہ جو تیرے نیک بندے تھے نا، وہ جو تیرا ذکر کر رہے تھے، ہم نے ان کی محفل میں جا کر اپنے پروں کو بچھا دیا اور ان پر اپنی رحمت کا سایہ کر دیا، اس کے اوپر سایہ کر دیا ہے اپنی رحمت کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا وہ میرا ذکر کیسے کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ وہ تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، تیرا ذکر بلند کر رہے تھے، اونچی اونچی ذکر کر رہے تھے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے میری فرشتوں وہ میرا ذکر کر رہے تھے، مجھے یہ بتاؤ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہوا ہے؟ بندہ یاد اس کو کرتا ہے نا دنیا میں، پہلے کبھی کسی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہو، چلو ایک آدھی ملاقات ہی ہوتی اگر تو پھر بندہ کہتا ہے یار فلاں بندے سے میری ملاقات ہوئی تھی، وہ ذہن میں رہ جاتا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے پوچھا کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہوا ہے جو میرا ذکر کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ نہیں، انہوں نے تجھے تو نہیں دیکھا ہوا۔ پھر اللہ پاک پوچھتا ہے فرشتوں مجھے یہ بتاؤ وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ وہ تجھ سے جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ پاک پھر پوچھتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہوا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا ہوا۔ اللہ پاک فرماتا ہے اچھا اگر وہ جنت کو دیکھ لیں، فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو پھر ان کا شوق مزید بڑھ جائے اور وہ مزید تیری عبادت میں مصروف ہو جائیں، وہ دنیا کا ہر کام بھول جائیں، صرف تیری عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ اللہ پاک پھر پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں مجھے یہ بتاؤ کہ انہوں نے مجھ سے کس چیز کی پناہ مانگی تھی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک وہ تجھ سے دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے، وہ دوزخ میں نہیں جانا چاہتے، دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ پاک پھر پوچھتا ہے اچھا کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہوا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ نہیں دیکھا ہوا۔ اللہ پاک پوچھتا ہے اگر وہ دیکھ لیں پھر کیا ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اگر وہ تیری بنائی ہوئی دوزخ کو دیکھ لیں تو وہ ڈر جائیں، خوف میں مبتلا ہو جائیں اور پھر دنیا کے سارے کام بھول کر تیری عبادت میں اس قدر مشغول ہو جائیں کہ پھر ان کے دل سے یہ جو جہنم کا خوف ہے سارا ختم ہو جائے۔ اچھا اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، فاشہدوکم انی قد غفرت لہم، گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس محفل میں آنے والے سارے لوگوں کو بخش دیا ہے۔ ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اچھا وہ آئے تھے اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی محفل میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، فرشتوں نے دیکھا، اللہ سے مکالمہ ہوا، اللہ کو جا کر بتایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان اللہ علیم خبیر ہے، سب کچھ جانتا ہے، اس کے باوجود فرشتوں کو گواہ بنا رہا ہے کہ میں نے ان کی بخشش فرما دی۔ اچھا فرشتے عرض کرتے ہیں مالک کائنات ہم نے اس محفل میں، اب وہ بات جو میں نے کہی تھی کہ ہم جیسے گناہ گار بندے اگر اللہ کے ولیوں کی دربار میں چلے جائیں، ان کی مجلس میں چلے جائیں تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ہمارے اعمال تو اس قدر اچھے نہیں ہیں۔ فرشتوں نے عرض کی باری تعالیٰ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو تیرا ذکر نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ جو تیرے بندے ہیں نا ان کے پاس اپنی کوئی دنیاوی حاجت لے کر آئے ہوئے تھے، ان سے دم درود کروانے کے لیے آئے تھے، ان سے کچھ مانگنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اپنی حاجت کے لیے آئے تھے۔ اللہ پاک نے فرما دیا کہ اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو بھی بخش دیا ہے جو میرے بندوں کی محفل میں آ کر، میرے ولیوں کے پاس آ کر بے شک میرا ذکر نہیں کر رہے تھے لیکن ان کی بارگاہ میں تو آ گئے تھے نا، بس میں نے ان کو بھی بخش دیا ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں مالک کائنات وہ تیرا ذکر نہیں کر رہے تھے، ان کو کیسے بخش دیا؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے ملائکہ یہ بات یاد رکھ لو،
ہم الجلساء لا یشقا بہم جلیسہم، کہ میرے ولیوں کی محفل میں بیٹھنے والا، میرے ولیوں کے دربار پر جانے والا کوئی بدبخت نہیں ہو سکتا، کوئی بھی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہ وہ میرے ولیوں کے پاس آیا تھا، میرے ان دوستوں کے پاس آیا تھا جو میرا ذکر بلند کر رہے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے ساتھ جوڑ لیں، اور اس کی نشانی میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی کہ وہ ولی وہ ہوتے ہیں جو توڑنے والے نہیں ہوتے بلکہ جوڑنے والے ہوتے ہیں، جو لوگوں کے گھروں کو توڑنے والے نہیں ہوتے بلکہ جوڑنے والے ہوتے ہیں، جو محبت بانٹنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کی مخلوق کا درد سمجھنے والے ہوتے ہیں، جو امت کو متحد کرنا جانتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حقیقی ولی ہوتے ہیں۔ ولی کا کام یہی ہے، جوڑنے کے لیے آتا ہے۔ ولی کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ ولی کا تعلق خدا سے جڑا ہوتا ہے، اور اب وہ بندوں کا تعلق خدا کے ساتھ جوڑنا چاہتا، اس لیے کہ ولی کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس کا تعلق خدا کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اب آئیے ان اولیاء کے ذکر کے تناظر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کیا کرامات جو ہوتی ہیں، جو اولیاء اللہ کی شان کے اندر بیان کی جاتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی بعض اوقات کہ حضور غوث الاعظم کی بس کرامات بیان کی جاتی ہیں، داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات بیان کی جاتی ہیں، صحابہ کرام کی کرامات سناؤ تو ہم مانیں۔ آپ نے سنا ہوگا نا اس طرح کا سوال، یہ صحابہ کرام تھے، ولیوں جو آج کے ولی ہیں ان سے بڑے بہتر تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہنے والے تھے، ان کی کرامت تو کوئی بیان نہیں کرتا۔ آؤ میں آج صحابہ کرام جو ولیوں کا ایک بہت بڑا مقام رکھتے ہیں ان کی کرامت میں آپ کو چند آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، تاکہ آپ کو پتہ یہ چلے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں ان کا تعلق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسا جڑا ہوا تھا، اور پھر ان کا تعلق خدا کے ساتھ کیسے جڑا ہوا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ کی زندگی ایسی تھی، ایک مرتبہ کہ جنگل سے میں گزر رہا تھا اور میرے سامنے ایک بادل سامنے آیا، اور بادل سے یہ آواز تھی کہ اے بادل فلاں بندے کے باغ میں جا کر برس جاؤ، فلاں بندے کے باغ میں جا کر برسنا ہے۔ اب وہ جو بندہ چل رہا تھا جس نے یہ آواز سنی تھی، وہ چلتے چلتے بادل کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا، وہ بادل جاتا ہے اور ایک بندہ جو کھیتوں میں ہوتا ہے وہاں پر جا کے بادل برسنا شروع کر دیتا۔ اب وہ بندہ اپنی آنکھوں سے سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کے پاس جا کر پوچھتا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ اپنا نام وہی بتاتا ہے جو اس نے بادل کے اندر سے ایک آواز سنی تھی کہ فلاں بندے کے باغ میں جا کے برس جاؤ۔ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ میں نے تمہارا نام بادلوں کے اندر سنا تھا، بادلوں سے آواز آئی تھی کہ فلاں بندے کے باغ میں جا کے برسو، تم کون سا ایسا کام کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بادل کو مسخر کر دیا ہے، تم جب چاہتے ہو تمہارے باغ میں بارش ہو جاتی ہے؟ یہ اتنی بڑی کرامت کیسے آئی تمہارے پاس؟ اب وہ عرض کرتے ہیں بات یہ ہے، مجھے اور تو کوئی اپنے اعمال کا نہیں پتہ، لیکن ایک عمل ہے جس پر مجھے بڑا فخر اور ناز ہے۔ وہ عمل کیا ہے کہ جب اس گندم کی میں کاشت کرتا ہوں اور اس کے بعد جو میرے پاس غلہ اکٹھا ہوتا ہے میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ کتنے حصے کرتا ہوں؟ 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں، دوسرا حصہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور تیسرا حصہ اللہ تعالیٰ کے جو غریب مخلوق ہے ان کے لیے میں رکھ دیتا ہوں۔ 3 حصے کرتا ہوں اور یہ مخلوق میں بانٹ دیتا ہوں، اسی لیے اللہ رب العزت نے میرے مال میں رزق میں برکت عطا فرمائی ہوئی۔ عزیزان گرامی قدر، یہ کرامت تھی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آنکھوں سے جس کو دیکھا،
اور صرف بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ، واقعہ تو سب نے سنا ہوگا نا ان کا. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، کرن میں مجھے محبت کی خوشبو آتی ہے. کیوں؟ وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چاہنے والا اویس رہتا ہے. وہ اویس وہ تھا کہ جو اپنی والدہ کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہیں کر سکا تھا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے محرومی کا مطلب یہ ہے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے محروم رہا اور شرف صحابیت تک نہ پہنچ سکا. لیکن صحابی نہیں تھا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ میرا چاہنے والا فلاں جگہ پر رہتا ہے. اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی اس سے، اور اس کو جانتے ہیں کہ یہ میرا غلام مجھ سے محبت کرتا ہے، تو پھر جامع مسجد جعفریہ میں بیٹھنے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہے کہ میرا کہاں سے امتی مجھ پر درود بھیج رہا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی شان بیان کی نا کہ میرا چاہنے والا کرن میں رہتا ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی بڑی شان ایک ایسے بندے کی بیان فرما رہے ہیں جس نے نہ آپ کو دیکھا نہ آپ نے اس کو دیکھا، آپ کی اس سے ملاقات نہیں ہوئی. آپ اس کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا وہ بندہ میری امت کے 70,000 لوگوں کی مغفرت فرمائے گا، ان کی بخشش فرمائے گا، ان کی بارے میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا، اور ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بنی کلب کے بکریوں کی بالوں کے برابر میری امت کے لوگوں کی بخشش فرما دے گا، ان کی سفارش سے، ان کی شفاعت سے. اب ان کو یہ مقام کیسے ملا؟ وہ صحابی بھی نہیں تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا اویس خیر التابعین میں سے ہے، تابعین میں سے بہتر شخص ہے. اب جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے سامنے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان فرما دی تو صحابہ کے دل میں بھی خواہش اٹھی کہ کاش ہم اس شخص کی زیارت کریں کہ وہ شخص کہ جس کا ذکر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے ہو رہا ہے. صحابہ کرام عشق و محبت کا پیکر تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے یہ بات نکلنی تھی. صحابہ کے دل میں ایک شوق پیدا ہوا، کاش ہم بھی اس عظیم شخص کی زیارت کر سکیں. عرض کی یا رسول اللہ، کیا ہم اس کو دیکھ سکیں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، تم میرے پیارے اویس کو دیکھو گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور خلافت آیا تو اس میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی حج کرنے کے لیے آئے. جب آئے تو بار بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قافلوں والوں کے پاس جا کر پوچھتے ہیں کہ تم میں سے یمن سے کون لوگ آئے ہیں، یمن سے کون کون آیا ہے؟ لوگ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں کہ ہم آئے ہیں، سارے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں. پھر فرمایا یمن میں سے کرن میں سے کون کون آیا ہے؟ سارے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں جو آئے ہوئے تھے. آقا پھر فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، کیا تم میں سے کوئی اویس نام کا شخص موجود ہے؟ کیا کوئی اویس ہے؟ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ بلند کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ہاں میں ہی اویس ہوں. اب وہ نشانیاں جو حضور نے حضرت اویس کی بتائی تھیں وہ دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا آپ کبھی برص کے مرض میں مبتلا ہوئے تھے؟ وہ عرض کرتے ہیں جی ہاں میں برص کے مرض میں مبتلا ہوا تھا. اچھا وہ جو دانے نکلے تھے وہ سارے ختم ہو گئے ہیں؟ ہاں جی سارے ختم ہو گئے ہیں، بس ایک دانہ بچا ہوا ہے. ہاں بس ایک دانہ بچا ہوا ہے. اچھا آپ کی والدہ کا انتقال مرض کی حالت میں ہوا تھا، وہ مریضہ تھیں اس لیے آپ حضور کی زیارت نہیں کر سکے تھے. ہاں لیکن آپ کو یہ سب کچھ کیسے پتا؟ اے اویس ہم تیرے منصب پر قربان جائیں، تیری عظمت پر قربان جائیں، ہم نے سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے، ہمیں سب کچھ معلوم ہے.
آج ہم سب کچھ تیرے بارے میں جو جانتے ہیں یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب تمہاری ملاقات میرے اویس سے ہو تو اسے کہنا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حق میں مغفرت کی دعا فرما دیں اور میری امت کے حق میں مغفرت کی دعا فرما دیں. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ تابعی ہیں جو صحابی نہ بن سکے لیکن مقام ایسا پا لیا کہ صحابہ بھی ملنے کے لیے مشتاق رہتے تھے, صحابہ بھی ملنے کا شوق رکھتے تھے. عزیزان گرامی قدر پتہ یہ چلا کہ بندہ اپنے آپ کو ایسا بنا لے, اللہ تعالیٰ کی قربت ایسی حاصل کر لے, جب قیامت کا دن ہوگا انبیاء اور شہداء بھی اس کے مقام پر رشک کریں گے, اس کا مقام دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ہاں اس نے خدا کی بندگی کا حق ادا کر لیا. اس لیے عزیزان گرامی قدر اپنے اعمال کو ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کی بارگاہ میں تو چلے جایا کرو جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں, جن کے بارے میں خدا نے فرما دیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جب قیامت کا دن ہوگا سب کو خوف ہوگا, سب کو ڈر ہوگا, سب غمگین ہوں گے, لیکن اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوں گے جنہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کسی قسم کا کوئی ڈر ہوگا. تو اس لیے عزیزان گرامی قدر یہ صرف کرامتیں جو ہیں یہ صرف آج کے دور کے ولیوں کی بیان نہیں ہوتی, بلکہ یہ بات یاد رکھ لیں ہر صحابی صاحب کرامت تھا, ہر صحابی کا اپنا اپنا ایک مقام تھا, اپنی اپنی ایک قربت تھی اور خدا کی بارگاہ میں اپنا اپنا ایک مقام تھا. جتنا جس کا بلند مقام ہے اس کو اللہ رب العزت نے اتنا ہی بڑا صاحب کرامت بنایا ہے. وہ چاہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امت کے اولیاء ہوں, ان کی شان اللہ رب العزت نے بلند کی ہے. اس لیے عزیزان گرامی قدر آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے تعلق کو مضبوط کریں. آج اس دور پرفتن میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ اچھا اگر وہ فلاں کچھ کر سکتا ہے تو اس کو بولے یہ کر کے دکھائے, فلاں کچھ کر سکتا ہے تو یہ کر کے دکھائے. ایسا مطالبہ کرنا ہی جہالت کے اوپر مبنی ہے. تم کون ہوتے ہو, تمہاری کیا اوقات کہ تم اللہ کے ولی سے مطالبہ کرو کہ یہ کر کے دکھائے وہ کر کے دکھائے. وہ تمہارا غلام ہے, تم نے نہیں مانا. قرآن کو دیکھو, قرآن کو پڑھو, قرآن کو سمجھو. جب تم اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑو گے تمہیں پھر سمجھ آئے گی کہ اللہ کے ولیوں کا مقام کیا ہوتا ہے. ہوتا کچھ یوں ہے جب لوگ اس طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں, حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگ دنیا میں جس کو بڑا حقیر سمجھتے ہیں, جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں, چہرہ گرد آلود ہے, لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑا حقیر انسان ہے, یہ بڑا مجنون ہے, اس کو کچھ پتہ نہیں ہے, یہ اپنے آپ کو صحیح نہیں رکھتا اور لوگ بلانا پسند نہیں کرتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ باقی دنیا ان کو حقیر سمجھتی ہے, حالانکہ ان کی شان تو یہ ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا لیں اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے. اس لیے عزیزان گرامی قدر احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے ہمیں اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے, حقیر نہیں سمجھنا چاہیے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں محبت بانٹنی چاہیے. یہی اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا درس ہے اور یہی ان کی شان کا ایک عالم ہے. اب آئیے ان کی شان میں چند اشعار پیش کرتے ہیں. ہن رب کو بہو پیارے رب راضی ہے اناتے ایوینی پیر چم دے اسی اللہ والے آندے. ہن رب کو بہو پیارے رب راضی ہے
اناتے ایویں نی پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے ایویں نی پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے خالق دی کل خدائی ہے انادی بادشاہی جو چاندنی کر دے ہن دین دے سپاہی بیٹھے تاہن زمین تے پر نظر لا مکاتے ایویں نی پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے ایویں نی پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے ہن رب کو بہو پیارے رب راضی ہے اناتے ایویں نی پیر چوم دے اسی اللہ والیاں